لنگر غوثیہ، لنگر قادریہ کا بھی ہر سال وہ اہتمام کرتے ہیں۔ آج کی محفل انہی کے زیر اہتمام اور زیر انتظام منعقد ہو رہی ہے، اور یہ بڑی ہی مبارک محفل ہے، کیونکہ یہ خاص اس تاریخ پہ منعقد ہو رہی ہے، اس دن پہ منعقد ہو رہی ہے جس دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ، اور یہی دن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال فرمانے کا دن ہے، اور 11 ربیع الثانی کو پوری دنیا میں حضرت غوث اعظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں شریف اور آپ کے عرس مبارک کی تقریبات پوری دنیا میں منعقد کی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے اور اس لحاظ سے آج میری اور آپ کی، ہم سب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ عین اس تاریخ پر جب غوث اعظم کا وصال ہوا، 11ویں شریف عرس غوثیہ کی یہ نورانی محفل ہے، اور جس محفل میں آج ہم حاضر ہیں، یہ شخصیت حضور کی امت میں ان کا مقام بہت ہی عرفہ اور اعلیٰ مقام ہے۔ اولیاء کاملین، اللہ کے ولی ہر زمانے میں اور ہر دور میں اللہ کے ولی ہوتے رہے، اور ہر دور میں ہر زمانے میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور آنے والے وقت میں قیامت تک حضور کی امت میں ولی ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے ولیوں کے مقام اور ان کے مرتبے کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ ان مقامات میں سے 11ویں پارے میں سے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے۔ یہ مقام اولیاء کاملین کی عظمت کو سمجھنے، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے اس آیت کریمہ میں غور کرنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے ولی جو ہیں ان کو اللہ کریم نے بڑی عزتیں دی ہیں، بڑی عظمتیں دی ہیں۔ ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کا دوست۔ ولی اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا دوست، اللہ کے بہت قریب، اور یہ ایک منصب ہے۔ ولی اللہ ہونا ایک منصب ہے جن کو اللہ تعالیٰ مرتبہ ولایت عطا کرتا ہے، ولایت کے منصب پہ فائز فرماتا ہے، وہ ولی اللہ کہلاتے ہیں۔ اور ولی اللہ کی جمع ہے اولیاء اللہ۔ ولی اللہ کی جمع کیا ہے؟ اولیاء اللہ۔ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں اولیاء کاملین کی عزت اور عظمت پر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے منصب اور مقام پر انگشت اعتراض بلند کرتے ہیں، اور نوجوانوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک لفظ گھڑا ہوا ہے جو اللہ کے ولیوں کے خلاف ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، اولیاء کاملین سے دور کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک لفظ گھڑا ہوا ہے
وہ لفظ بابا کا استعمال کرتے ہیں، بابا۔ انٹرنیٹ پر بڑا شور ڈالا ہوا ہے کہ یہ بابوں کو ماننے والے ہیں، بابوں کا دین اور ہے، یہ بابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بابوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے پاس آتے جاتے ہیں، جس سے عام ذہن جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید بابے کوئی عجیب مخلوق ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک سازش کے تحت ایک لفظ گھڑ لیا اور انٹرنیٹ پہ شور ڈالا ہوا ہے کہ یہ بابوں کو ماننے والے ہیں، یہ بابوں کے پیچھے جانے والے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو یہ بابا کہتے ہیں ان کے نام بھی لیتے ہیں، مثلا حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، سرکار غوث العظم شہنشاہ بغداد، جن کے آج عرس کی محفل میں اور بڑی 11ویں شریف میں آپ اور میں حاضر ہیں، وہ ان کا بھی نام لیتے ہیں کہ یہ جی بابے ہیں، انہوں نے اپنے بابے بنائے ہوئے ہیں، بابوں کے پیچھے پھرتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ میں آپ کو قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں، جن کو یہ بابا کہتے ہیں، عرش والے رب نے قرآن میں انہیں اولیاء اللہ کہا ہے۔ قرآن میں اللہ کریم نے انہیں اولیاء اللہ کہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بابوں کا دین اور ہے، قرآن کا دین اور ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں کو اور بچوں کو جو انٹرنیٹ سے وابستہ ہیں، تعلق رکھتے ہیں، یہ باتیں دن رات سنتے رہتے ہیں، اور میرے پڑھے لکھے دوست بھائی جو جن کے کانوں میں یہ آوازیں آتی ہیں کہ بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے، یہ گنج بخش جو ہے یہ بھی بابا ہے، غوث پاک بھی بابا ہیں، اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، معاذ اللہ۔ میں قرآن مجید میں ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، پہلے تو سب کو وہ معلوم ہونے چاہیے، اور یہ سوچیں کہ جس کو یہ بدبخت بابا کہہ کے متنفر کر رہا ہے، قرآن انہیں اولیاء اللہ کہتا ہے۔ قرآن انہیں، یہ 11واں سپارہ ہے، سورہ یونس ہے، آیت کا نمبر 62 اور 63 ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ کریم نے جنہیں یہ بابا کہتے ہیں، ان اولیاء اللہ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ سنیے آیت کریمہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا کا معنی ہے خبردار۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں الا کا لفظ پہلے استعمال کیا، اس کا معنی ہے خبردار، الا کا معنی ہے آگاہ ہو جاؤ۔ ان اولیاء اللہ، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، دنیا کی زندگی میں ان پر خوف کوئی نہیں، ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ یہ نقطہ ذہن نشین کریں، ان کے لیے قرآن نے اولیاء اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اولیاء اللہ یہ ولی اللہ کی جمع ہے۔ ولی اللہ، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، یہ جمع ہے اولیاء اللہ۔ بے نیاز رب نے فرمایا کہ سنو، سمجھو، خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں، نہ انہیں کسی قسم کا غم ہوگا۔ یہ آیت نمبر 62 ہے سورہ یونس اور 11واں پارہ۔ اس سے اگلی آیت 63 نمبر آیت جو ہے، اس میں اللہ کریم نے اولیاء اللہ کی پہچان بیان فرمائی۔ بڑے توجہ سے وہ علامت، وہ نشانی اور پہچان جو قرآن میں بیان کی گئی، وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ایمان لائے اور انہوں نے
تقوی اختیار کی، یعنی ولی جو ہوتے ہیں ان کے پاس پرہیزگاری ہوتی ہے، ان کے پاس تقوی ہوتا ہے۔ اور ایک اور آیت کریمہ قرآن مجید کی جنہیں یہ بابا کہتے ہیں، اس آیت میں اولیاء اللہ کہا گیا، اور دوسری آیت میں اللہ کریم نے ان بابوں کو متقین کہا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ کے ولی صرف وہ ہیں جو متقی ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا کہ اللہ کا ولی تو صرف وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ جس کے دامن میں تقوی نہیں، جس کے دامن میں پرہیزگاری نہیں، وہ تو کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایمان کے بعد ولی جو ہے اس کے پاس تقوی ہوتا ہے، تقوی۔ اور پھر قرآن مجید میں ان کی ایک اور علامت بیان کی گئی، جن لوگوں کو یہ ہمارے ساتھ نتھی کرتے ہیں، مثلا چرسی بنگی لوگ، بے نماز لوگ، ملنگ تلنگ لوگ، جو نماز روزے سے بیزار ہیں، مسجد اور قرآن سے بیزار ہیں، یہ ان کو ہمارے ساتھ نتھی کرتے ہیں۔ ہمارے تو وہ کوئی تعلق نہیں ان سے، ہمارے تو ولی وہ ہیں جن کے پاس تقوی ہے، اور ہم ولی ان کو مانتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کریم نے یہ تیسری آیت کریمہ ذرا سنیے جس میں ولی کی پہچان بیان کی۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو نماز سے تنگ ہے، اور ان کے مرید جو ہیں وہ بھی گمراہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں یہ دل کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پیر صاحب دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بھی نماز دل کی پڑھتے ہیں، کھانا دل میں کیوں نہیں کھا لیتے؟ پھر ان کو کھانا بھی دل میں ہی کھانا چاہیے۔ میں نے کہا یہ دل کی نماز کیا ہوتی ہے؟ دل کی نماز کا معنی یہ ہے کہ بندہ نماز ہی نہ پڑھے، یہ ان کے دل کی نماز ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ہمارے نہ کو بابے ہیں، نہ ہم انہیں مانتے ہیں، نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے، اس لیے کہ دین تو چلا ہے حضور کی ذات سے۔ تو ان کو پتہ چل گیا چرس پینے والے، بھنگ پینے والے، بوٹیاں رگڑنے والے، نشئی لوگ، سنت سے بیزار، دین سے بیزار، مسجد سے بیزار، معاذ اللہ، نشئی لوگ، اور یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو دل کی نماز کا پتہ چلا ہے تو جس ہستی پاک سے دین چلا ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، وہ تو پانچوں وقت مسجد میں خود آ کے نماز پڑھاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت خود حضور مصلی پہ تشریف لا کر پانچوں وقت حضور خود امامت فرماتے تھے، اور صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اس چرسی کو، نشئی کو پتہ لگ گیا کہ دل کی نماز ہے، تو 1400 سال سے جو اولیاء اللہ راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارتے رہے، انہیں دل کی نماز کا نہیں پتہ چلا۔ اس آیت کریمہ میں ذرا غور کریں، الذین یبیتون لربہم، اس آیت کریمہ میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے۔ یہ راتیں کس کے لیے گزارتے ہیں؟ اپنے رب کے لیے، لربہم، اپنے رب کے لیے۔ ہمارے بابے داتا گنج بخش بابا فرید غوث پاک حضرت سلطان باہو، تاجدار گولڑا شریف، جتنے اولیاء کاملین ہیں، بھائی یہ تو پانچوں وقت مسجد میں خود امامت فرماتے تھے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ولی جو ہیں، اللہ والے جو ہیں، جن کے پاس تقوی ہے، ان کی راتیں گزرتی ہیں اپنے رب کے لیے۔ یبیتون لربہم، اپنے رب کے لیے راتیں گزارتے ہیں۔ کیسے گزارتے ہیں؟
اللہ کریم نے اسی آیت میں جواب دیا سجدم و قیاما، سجدم و قیاما، کبھی سجدے میں رات گزر جاتی ہے، کبھی قیام میں گزر جاتی ہے۔ ولی کے لیے عبادت گزار ہونا ضروری ہے، ولی کے لیے عبادت گزار ہونا ضروری ہے۔ آپ امام حسین پاک کو دیکھیں، اور یہ لوگ پھر پتہ کیا کرتے ہیں، ان کے جو مرید ہوتے ہیں نا، وہ بھی چرسی بنگی بوٹی پینے والے، نماز روزے سے تنگ، وہ پھر کسی نمازی کو دیکھیں نا جو 5 وقت کا نمازی ہے، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی دی 5 ویلے ساڑی ہر ویلے، مولوی دی 5 ویلے ساڑی، بھئی مولوی کی 5 ویلے نہیں ہے، یہ تو آمنہ کے لال نے 5 وقت خود مصلی پہ نماز پڑھائی ہے۔ مومن کی 5 وقت ہے، مومن کی، مولوی کی نہیں۔ دین مولوی کے باپ کا ہے، دین تو چلا ہے نبی کریم سے، تو حضور تو 5 وقت خود نماز پڑھائیں۔ تو ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ جو بے نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کو نماز سے روکتا اور منع کرتا ہے، ہم تو کہتے ہیں بھائی ولی کے لیے اور متقی کے لیے 5 وقت کا نماز کا پابند ہونا ضروری ہے۔ ہمارے جتنے سلسلے ابھی صاحبزادہ محمد محتشم رضا آپ کو بتا رہے تھے کہ نقشبندی سلسلہ ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، یہ جتنے سلاسل ہیں، ان میں جب اللہ کے ولی کا کوئی مرید ہوتا ہے نا، تو ولی مرید کو پہلا سبق کیا دیتا ہے؟ جو وہ مرشد کامل ہوگا، پہلا سبق یہ دیتا ہے کہ نماز کی پابندی، 5 وقت نماز کی، مرشد کامل پہلا سبق یہ پڑھاتا ہے کہ ایک مسلمان پر سب سے بڑا فرض 5 وقت کی نماز ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جنہوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے، اگر اس محفل میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، ان سے پوچھئے کہ جب مدینہ پاک حاضر ہوئے تھے انہوں نے ریاض الجنہ میں جا کے نفل پڑھے تھے۔ کس جگہ؟ ریاض الجنہ، مسجد نبوی شریف کے اندر۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ریاض الجنہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آمنہ کے لال نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، یہ جنت کی کیاریوں میں سے۔ تو یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ حضور کی گزرگاہ ہے، یہ نبی پاک کی گزرگاہ ہے۔ 5 وقت اس جگہ سے حضور گھر سے تشریف لاتے، اور منبر کے ساتھ ہی محراب نبوی ہے مدینہ پاک، تو 5 وقت حضور جس جگہ سے گزر کر نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے اس جگہ کا نام ہے ریاض الجنہ، اس جگہ کا نام ہے ریاض الجنہ۔ تو یہ جگہ بتا رہی ہے کہ حضور 5 وقت خود تشریف لا کر مصلی امامت کو زینت بخشتے، اور حضور خود 5 وقت اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھایا کرتے۔ لہٰذا یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے کہ ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں اپنے رب کے لیے، اور کیسے بسر ہوتی ہیں؟ سجدم و قیاما، کبھی ان کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں، کبھی ان کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں۔ بڑی 11ویں شریف کی محفل ہمارے بھائی منظور صاحب نے ہر سال منعقد کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے پڑھا اور سنا کہ جماعت اسلامی وہ ہمارے مسلک اور ہمارے نظریات کی جماعت نہیں ہے، جماعت اسلامی ان کے 2 اسکالر ہیں، ایک کا نام اسد گیلانی اور دوسرے اسکالر ہیں ان کا نام ہے گلزار احمد مظاہر۔
دونوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے بزرگان دین۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ بزرگان دین۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ 11ویں والی سرکار پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم اس پائے کے ولی تھے کہ آپ نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ بھائی آپ تو میں ہم تو اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری کتابوں میں تو موجود ہے، لیکن میں ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو ہمارے مسلک کے نہیں۔ ان کے نزدیک بھی غوث الاعظم اس درجے کے عبادت گزار تھے کہ عشاء کے وضو سے ساری رات عبادت میں رہے اور فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھتے تھے جس وضو سے عشاء کی نماز پڑھی تھی، رات بھر باوضو رہتے تھے۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ حضرت داتا گنج بخش کس پائے کے بزرگ ہیں؟ حضرت غوث الاعظم نے ان کے بارے میں فرمایا، داتا صاحب کے بارے میں، شیخ عبد القادر جیلانی میرے غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں علی بن عثمان حجویری کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا۔ حضرت داتا گنج بخش میرے غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں، غوث پاک بعد میں ہوئے۔ آپ کا سن پیدائش جو ہے وہ 470 ہجری ہے۔ حضرت غوث الاعظم 470 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 99 برس آپ نے عمر پائی۔ غوث پاک کی عمر کتنی ہوئی؟ 99 سال۔ 99 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں اسی ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو میرے غوث پاک کا وصال ہوا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ غوث اعظم کی عبادت کا عالم کیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کا ولی عبادت گزار ہوتا ہے۔ میرے غوث پاک عبادت کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ جو آدمی پہلے ہی برائی کے راستے پہ لگا ہوا ہے، شیطان اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، شیطان اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے پہلے ہی میرے راستے سے چل رہا ہے، یہ پہلے ہی میرا مرید ہے۔ شیطان اس کے پاس آتا ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا، شیطان وسوسے ڈالے گا، کوئی نیکی اور ہدایت کا کام کرے گا تو پھر شیطان روکے گا۔ تو جو پہلے ہی نہیں آتا وہ کہتا ہے وہ پہلے ہی میرے راستے پہ ہے، اس کو کیا روکوں؟ اور روکتا شیطان ان کو ہے جو اللہ کے راستے پہ آتے ہیں، اس کا کام ہے اللہ کے راستے سے ہٹانا۔ بھئی آپ اور میں، ہماری کیا اوقات ہے؟ بڑے ہوشیار ہو کر یہ بات سنو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کیا کرو۔ کہ غوث اعظم رات کو عبادت کر رہے تھے، ایک روشنی چمکی آسمان کی طرف، روشنی اچانک چمکی، پھیلی، اس سے آواز آئی عبد القادر تو نے ہماری اتنی عبادت کی، اب تجھے نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی ضرورت ہے، تجھ سے ساری پابندیاں ختم ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ شیطان نے حملہ کیا ہے، شیطان نے۔ آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ نے پڑھا نا تو وہ روشنی جو ہے وہ دھوئیں میں بدل گئی۔ روشنی پہلے روشنی تھی، پھر دھواں ہی دھواں، کیونکہ وہ شیطان نے حملہ کیا تھا۔ آج آپ کو اور ہم پر شیطان حملہ کرے تو ہم نے کہنا نہیں میں بڑی پہنچی سرکار ہاں، مینوں اشارہ ہوا ہے تینوں نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں، تو بڑا پہنچے ہیں۔ یہ اگلی منزل تے پڑ گئے بابے رہی ہیں، یہ نماز تو اگے لنگ گئے۔ جاہل لوگ
بھئی حضور سے آگے کون ہے؟ وہ اللہ کے محبوب ہیں، رحمت للعالمین۔ تو یہ نماز سے آگے نکل گئے۔ میرے آقا تو وہ ہیں جن کو معراج کی رات اللہ کریم نے حریم خلوت میں بلا کر اپنا دیدار بھی کیا اور اپنی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ بھی دیا تھا۔ یہ نماز جو فرض ہوئی ہے حضور کی امت پر، یہ تو معراج کی رات فرض ہوئی ہے، حریم خلوت میں رب نے بلا کر نماز فرض کی۔ اس لیے یہ پہچان پیدا کرو، غوث پاک کے عرس میں آئے ہو، بڑی 11ویں شریف کی محفل میں آئے ہو، سمجھو ان ولیوں کا مقام کیا ہے۔ اور جب وہ روشنی دھوئیں میں بدل گئی نا، اس سے پتہ کیا آواز آئی؟ ایک حملہ شیطان کا ختم ہو گیا، اس نے دوسرا حملہ بڑا تابڑ توڑ حملہ کیا، دوبارہ پھر حملہ کیا۔ وہ جب دھواں آیا نا، ہر طرف دھواں ہی، پہلے روشنی، آواز آئی عبد القادر تجھے نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، تجھے بڑا اونچا مقام مل گیا۔ فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کا حملہ ختم ہو گیا، دھواں بن گیا، دھویں سے آواز آئی عبد القادر میں نے بڑے بڑے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز لوگوں کی ولایت کو حملہ کر کے ختم کیا تھا، مگر تو بڑا تیز نکلا ہے، تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، تیرے علم نے تجھے، یہ دوسرا حملہ تھا، یہ شیطان کا دوسرا حملہ تھا۔ تو ہم جیسے ناقص ہوتے نا، کہتے ویکھیا جے میرا علم ہے، میں بڑا بڑا عالم ہاں، میرے علم نے بچایا۔ جو کامل لوگ ہوتے ہیں ان کی بات اور ہوتی ہے، ناقص لوگوں کی بات اور ہوتی ہے۔ اب غوث پاک نے فرمایا لینا، دوسری دفعہ پھر حملہ کیا، فرمایا سن لئین، سن، میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے بچایا۔ ایک وقت میں غوث اعظم پر 2 مرتبہ حملہ کیا۔ دوسری مرتبہ جب حملہ کیا تو کہتے تیرے علم نے مجھے بچایا، تیرے علم نے تجھے بچایا۔ فرمایا علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچایا۔ کاملین کی یہ نشانی و پہچان ہے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ کریم نے اولیاء کرام کی شانیں بیان کی، اور پھر یہ کہتے جی بابوں کو مانتے ہیں، بابوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ لو سنو، ہم اللہ کے ولیوں کے قائل ہیں، ولیوں کے ولی وہ جو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ حضرت داتا صاحب کے پاس ایک بندہ مرید ہونے آیا، 40 دن رہا۔ کتنے دن؟ 40 دن رہ کے جانے لگا نا، تو آپ نے فرمایا تم آئے ہو اور جا بھی رہے ہو، تم نے آنے کا مقصد شخصت نہیں بتایا، کیسے آئے تھے؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی تھی، لیکن آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، 40 دن رہا ہوں، میں آیا اس لیے تھا کہ کرامت دیکھوں گا تو مرید ہو جاؤں گا، لیکن تھوڑی کرامت میں کوئی نہیں ویکھی، اس واسطے چلیا میں۔ آپ نے فرمایا چلے جانا، مگر ایک بات تو بتاؤ، جاتے جاتے ایک بات تو بتاؤ، جتنے دن تم میرے پاس ٹھہرے رہے ہو، میرا کوئی عمل نبی پاک کی سنت کے خلاف بھی دیکھا ہے؟ یہ ہوتے ہیں ولی، شعبدہ باز ولی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا 40 دن میرا کوئی عمل، میرا کوئی کام پیارے نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ اور سنت کے خلاف بھی دیکھا ہے۔ اس کی آنکھیں تاڑے لگ گئیں، حیران رہ گیا کہ بڑی اونچی بات کی۔ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے، ان 40 دنوں میں کوئی ایک کام بھی آپ کا حضور کی سنت کے خلاف نہیں دیکھا، آپ کا ہر عمل عین سنت مصطفیٰ کے مطابق دیکھا۔ آپ نے فرمایا برخوردار، استقامت کا درجہ کرامت سے بڑا ہوتا ہے۔
آج آج لوگ کرامتیں ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں پیر میں کرامت دیکھیں، فلاں میں. بھئی دین ہمارا کہتا ہے کہ کرامت کا درجہ چھوٹا ہے، استقامت کا درجہ اس سے اوپر ہے. آپ نیچے والے درجے کی تلاش میں ہیں، کاش اوپر والے درجے کی تلاش میں رہیں. اگر آپ صاحب استقامت کو ڈھونڈے تو میں دعوے سے کہتا ہوں تم صاحب استقامت کو ڈھونڈنے کے لیے نکلو گے، اللہ کا کرم ہوگا، تمہیں ولی کامل مل جائے گا. کیونکہ کرامت کا درجہ نیچا ہے، استقامت کا درجہ اونچا ہے. دیکھیے یہ بات قرآن میں بیان کی، یہ بات قرآن میں بیان کی گئی. سنیے قرآن مجید کی آیت کریمہ. کاش یہ لوگ قرآن کی طرف رجوع کرتے، یہ حدیث کی طرف رجوع کرتے، انہیں پتہ ہوتا کہ دین کیا ہے. یہ قوم عادی ہو گئی قصے کہانی سننے کی، لطیفے سننے کی، گالیاں سننے کی عادی ہو گئی. یہ قوم اسے پتہ ہی نہیں. بھائی کرامت کا درجہ کم ہے، استقامت کا درجہ اونچا ہے. سنیے آیت کریمہ. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، یہ ہیں صاحب استقامت کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں. جب دنیا سے جائیں گے تو ان کی موت کے وقت فرشتے آئیں گے اور کہیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں کوئی خوف نہیں، تمہیں کوئی غم نہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری اور بشارت ہے. کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اس لیے جب کسی مرشد کامل کی تلاش میں نکلو تو سب سے یہ پہلے دیکھو کہ نمازوں کا پابند ہے یا نہیں. 5 وقت کی نماز سب سے پہلے چیک کرو. تم کرامت ڈھونڈتے ہو، بھائی ولی وہ نہیں ہوتا جس کے تعویذ سے کاروبار چلنے لگے، وہ ولی نہیں ہوتا. یہ کس نے آپ کو بتایا؟ وہ تو تعویذ کی برکت ہے، کلام کی برکت ہے. ہم تو اسے دیکھیں گے بھائی اس کا چہرہ مورا جو ہے کیا یہ بھی شریعت کے مطابق ہے؟ اس کے